حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، حسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا جب میں غفیر نے چاند دیکھا جو شہادتیں آئیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا عید الفطر 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ ملک بھر میں عید آج پسنی اور چمن سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ مفتی منیب الرحمان کا اعلان، بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب، UAE، قطر، مصر، کویت، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی میں عید آج ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں مختصر عملہ نماز ادا کرے گا۔ دباؤ ضمیر کا ہوتا ہے، دباؤ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہوتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے روزے کا ہوتا ہے۔ نہ کبھی کسی صدر نے ہمیں کوئی ڈکٹیشن دی، نہ کسی وزیر اعظم نے ڈکٹیشن دی، اور جس دن ڈکٹیشن دیں گے اس دن اس منصب کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کبھی کسی وزیر اعظم یا صدر کا دباؤ نہیں رہا، جب ایسا ہوا تو عہدہ چھوڑ دیں گے۔ فواد چوہدری معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان کا وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ فواد چوہدری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں۔ پر یہ عید ان کا کام ہے، جو روزے رکھیں، جو نمازیں پڑھیں، وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھیں، کتنے روزے انہوں نے رکھے۔ فواد چوہدری کی عید آج ہونے کی پیش گوئی درست۔ 1974 کے بعد کبھی ایک دن تہوار نہیں منایا گیا۔ آج پوری اسلامی دنیا میں خوشیاں منائی جائیں گی۔ وزیر سائنس۔ قوم عید روایتی طریقے سے ہٹ کر منائیں۔ کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ طیارہ حادثے اور وبا سے جاں بحق افراد کے لیے دعا کرنا ہوگی، وزیر اعظم کا پیغام۔ عید سادگی سے منائیں، بلاول بھٹو کا پیغام۔ نماز کو SOP کے مطابق ادا کریں۔ تہوار کو طیارہ حادثے اور کورونا کے شہداء کے نام کریں، PP چیئرمین۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام کا عید بھارت کے بجائے پاکستان کے ساتھ منانے کا اعلان۔ فیصلہ مودی سرکار کے خلاف ریفرنڈم ہے، صدر مسعود خان۔ جلد عید سری نگر، جموں اور لداخ میں منائیں گے، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر۔ کوشش کریں کہ عید گھر پر منائیں، حارث رؤف کا پیغام۔ خوشیوں میں غریب لوگوں کو بھی شامل کریں، عابد علی۔ چاند رات پر فل ٹشن کے لیے جتن۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں رش، سڑکوں اور بازاروں میں گہما گہمی۔ کہیں SOPs پر عمل درآمد تو کہیں حفاظتی تدابیر نظر انداز۔ سجنا سورنا صنف نازک کا حق۔ چاند رات پر بیوٹی پارلرز پر حسیناؤں کا رش۔ مہندی کے نئے ڈیزائنز کی ڈیمانڈ۔ فیشل، مینی پیڈیکیور، پالشر، تھریڈنگ پر بھی زور۔ چوڑیوں کے بغیر بناؤ سنگھار ادھورا، ہاتھوں میں کھنک تھی اور قوس و قزح کے رنگ بکھیرتی دلکش چوڑیاں، اسٹالز پر رش۔ کراچی کے ساحل پر جانے پر پابندی، دفعہ 144 لگ گئی۔ مری میں عید پر سیاحوں کی نو انٹری۔ گلیات، سوات، ناران، کاغان سمیت خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام بھی بند۔ عید پر بھی سورج آگ برساتا رہے گا۔ لاہور میں درجہ حرارت 43، کراچی اور اسلام آباد میں 39 رہنے کی پیش گوئی۔ سری نگر میں پارہ 24، بارہمولہ 22، جموں میں 39 ریکارڈ۔ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے۔ اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے۔
کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا. میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کا طیارہ حادثے کی رپورٹ 3 ماہ میں لانے کا اعلان. غیر قانونی تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. متاثرہ گھروں کا معاوضہ دیا جائے گا. غلام سرور خان کا اعلان. چیف ایگزیکٹو PIA کا شفاف تحقیقات کا وعدہ. پاکستان میں فضائی حادثات کے 13 واقعات. ہر حکومت کے تحقیقاتی رپورٹ سامنے لانے کے اعلانات. نتائج کیا نکلے؟ ذمہ دار کون؟ آج تک کوئی انکوائری سامنے نہ آ سکی. عوام کا سانحہ کراچی کی تفتیش عام کرنے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کراچی حادثے میں زخمی بینک آف دی پنجاب کے صدر ظفر مسعود کو فون. خیریت دریافت کی. جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. طیارہ حادثے پر پوری قوم سوگوار. لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اعظم کی ہدایات پر متاثرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں. حکومت تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی. فیاض الحسن چوہان. پنجاب کے 2 وزراء میں کورونا کی تصدیق. ڈاکٹر اختر ملک نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. راشد حفیظ کی خود سے ملنے والے تمام لوگوں سے ٹیسٹ کرانے کی اپیل. کورونا نے مزید 34 زندگیاں چھین لیں. 1101 اموات. ملک بھر میں 52,437 شہری متاثر. سندھ 20,883. پنجاب 18,730. خیبر پختونخوا 7,391 اور بلوچستان میں 3,198 کیسز. 16,553 مریض صحتیاب. کورونا سے دنیا بھر میں 3,42,000 ہلاکتیں. کیسز کی تعداد 53 لاکھ سے تجاوز. برازیل میں مزید 630. امریکہ میں 575. میکسیکو میں 479. برطانیہ میں 282 اور بھارت میں 142 جان سے گئے. امریکی صدر کی تجویز کردہ دوائی کے استعمال سے اموات کی شرح میں اضافہ. ہائیڈروکسی کلوروکوئین سے مریضوں کو دل کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. طبی جریدے کی تحقیق میں انکشاف. چین میں کورونا ویکسین کے انسانوں پر تجربات کے مثبت نتائج. پہلا مرحلہ کامیاب. استعمال سے وائرس کے خلاف مدافعت پیدا. مزید 5-6 ماہ جانچ کی جائے گی. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے شوال کے چاند کا اعلان کر دیا. عید الفطر آج 24 مئی کو ہوگی. انہوں نے بتایا کہ چمن اور پسنی سے شہادتیں ملیں. شہادتوں کے بارے پوری کمیٹی نے غور کیا. نماز عید پر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں. پچھلے مہینے میں بتایا تھا ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا. فواد چودھری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے. اور وزیر اعظم حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا. پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا. علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی. ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی. کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں جو شہادتیں آئیں، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے. اور عید الفطر 24 مئی 2020 کو ہوگی. عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں. اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا، مسافے کا، یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا.
मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहते हैं कि फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि वो उन्हें अपनी वज़ारत तक महदूद रखें और उन पर पाबंदी लगाएं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का कहना था कि फवाद चौधरी दीन के मामलात में मुदाखलत करते हैं, वो अपने काम करें। आज तक किसी हुक्मरान के दबाव में नहीं आए, अगर कभी ऐसा मौका आया तो जिम्मेदारी छोड़ देंगे। हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया, फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़ी दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़ी दीन से रोकें। और उन्होंने तो कहा था कि 2022 में चाँद पर हम अपना बंदा भेजेंगे तो उस काम में लग जाएं, लेकिन उनकी कुछ महरूमी और मायूसियाँ हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। हम मुदाखलत फ़ी दीन पर फवाद चौधरी की शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं। जब वो मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं है, पर ये ईद उनका काम है, जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। मालूम नहीं कि हुकूमत में क्या मसाइल हैं कि काबीना के किसी का रुख मशरिक़ को, किसी का मगरिब को, किसी का शमाल, किसी का जनूब को। दबाव हम पर अपने ईमान का होता है, दबाव ज़मीर का होता है, दबाव अल्लाह के सामने जवाबदेही का होता है, करोड़ों मुसलमानों के रोज़े का होता है। न कभी किसी सदर ने हमें कोई डिक्टेशन दी, न किसी वज़ीर आज़म ने डिक्टेशन दी, न ऐलान से पहले दी, न ऐलान के बाद पूछा। और जिस दिन डिक्टेशन देंगे उस दिन इस मनसब को हम छोड़ देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि साइंस की वजह से चाँद के बारे में इल्म हुआ, लेकिन चाँद का साइंस से ताल्लुक़ नहीं, ये मैं नहीं मानता। 1974 के बाद कभी एक दिन त्यौहार नहीं मनाया गया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इसकी बुनियाद इल्म, अक्ल, साइंस और दलील पर रखनी है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद लें। रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान खुशाइंद है। ये कहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का चांद देखने से ताल्लुक नहीं है, ये मैं बात नहीं मानूंगा। ये आधा तितर आधा बटेर नहीं हो सकता। या तो आप कहें कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी, या आप कहें कि जो भी भरपूर अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो यूज होगी। ये चीज देखिए, अब हमने तकरीबन ये आज की प्रेडिक्शन जो है वो हम 1 साल पहले हमने की हुई है कि देखिए अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसकी बुनियाद हमें इल्म पे, अकल पे, साइंस पे, दलील पे रखनी है। 1974 के बाद कभी भी हम एक ईद यहाँ पे नहीं कर सके, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है कि हम ये खिलाफात को खत्म करके और हम एक टेक्नोलॉजी की मदद लें और एक भरपूर तरीके से ये मसला जो है वो हल करें। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज रोयत हिलाल कमेटी ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ऐलान किया है, और जो जिस तरीके से हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को जो एक कहिए कि रोयत का भी जो सपोर्ट जो है वो हासिल हुई है, तो वो बड़ी एक खुशाइन बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ईद पर हर कोई कोरोना वायरस से निपटने के लिए SOPs पर अमल दरामद करे। कोरोना वबा के दौरान समाजी फासलों का सख्ती से ख्याल रखें। अल्लाह पाक कौम पर अपना करम फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि वो चाहते हैं कि कौम इस बार मामूल से हटकर ईद मनाए। ईद के मौके पर तैयारा हादसे में अपने प्यारों से महरूम होने वाले ख़ानदानों के लिए दुआ करें। हम कोरोना वबा के दौरान जान बहक होने वालों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.